مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں کون کون بیٹھتے ہیں؟ جو مسجد کی تعلیم میں بیٹھتا ہو وہ ہاتھ اٹھانا بھائی. اتنے لوگ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے سب بیٹھنے والے ہو جائیں. منتخب احادیث میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی کبھی یہ بات بھی کہتا ہوں کہ نرسری کے بچے سے 5ویں کا کورس کون دے گا؟ کوئی دے گا اسکول میں؟ نرسری کلاس کے بچے کو، قاعدہ پڑھنے والے بچے کو 5ویں پارے میں سبق کون دے گا؟ بتاؤ بھائی، دے گا کوئی؟ کوئی نہیں. نرسری کلاس کا بچہ ہے تو نرسری کلاس کا ہی کورس دینا پڑے گا. اب تم بتاؤ تم کون سی کلاس کے ہو؟ نرسری کے ہو، 5th کے ہو، 6ٹھی کے ہو، 9ویں کے ہو، 12ویں کے ہو. اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو 6ٹھویں کلاس کا ہوں تو ٹیچر اس کا ٹیسٹ بھی لیتا ہے. ٹیسٹ ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ جب آدمی کو بخار چڑھتا ہے تو ڈاکٹر آ کر ہاتھ دیکھتا ہے، پھر ہاتھ دیکھ کر اس کے پاس اتنا لمبا ایک پائپ سا ہوتا ہے اور وہ اندر رکھتا ہے کہ جیبھ کے نیچے رکھو اور ہونٹ بند کر لو. کیا بتائے گا بتاؤ؟ وہ مشین کیا بتاتی ہے؟ ٹیمپریچر بتاتی ہے کہ بخار کتنی ڈگری ہے. ماپا جاتا نہیں؟ ماپا جاتا ہے بھائی. بخار کو ماپا جاتا ہے نہیں؟ ماپا جاتا ہے. ہاں، تو ڈاکٹر اپنے بخار کو بھی ناپتا ہے. اچھا میری طرف دیکھو. اب دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر گیا، عمریں گھٹ گئی، جھانکتے جھانکتے وقت گزر رہا ہے، بڑھاپے کو آ گئے. آئے ہائے. سورہ فاتحہ میں ایک سورت، ایک آیت ہے، اہدنا الصراط میری طرف دیکھ کے پڑھو گے جب ہو گیا کام. اہدنا الصراط المستقیم روزانہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس کے بغیر نماز ہی نہ پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ بولو. اچھا میرا جی یوں کر رہا ہے کہ تم بڑے بڑے سے آپ ہی بول رہے ہو. سارے سر جاؤ. وہ کھڑے ہونے والے لوگ ان کے پاؤں میں درد ہو جائے گا، اس لیے کہا میں نے. طبیعت کر رہی ہے تو آ جاؤ. یہ جگہ خالی پڑی ہے، یہ چپل اٹھا کے برابر میں رکھ دو. سارے سر جاؤ. ہمارے یہاں بڑوں کی زبان سے ایک بات سنیے، حرکت میں بولو بھائی، حرکت میں ہاں برکت ہے. صبح کو اٹھ کر حرکت کرے گا، مسجد جائے گا تو برکت ہے. صبح کو اٹھ کر قرآن کھول کر حرکت کرے گا تو برکت ہے. ہاتھ کو ہلائے گا، روٹی توڑے گا، سالن جائے گا تو پیٹ میں جائے گا تو برکت ہے. تو حرکت میں یہ یہاں بیچ میں کچھ پڑا ہے کیا؟ نہیں. اگر کوئی پریشانی ہو تو مت اٹھاؤ. یہ تو ٹھیک ٹھاک بچے بیٹھے سارے جوان ماشاءاللہ. پیچھے والوں کو آسانی ہو اس لیے آپ کو آگے بلایا. کھڑے ہونے والوں کی اگر طبیعت کر رہی ہو کہ دعا بیٹھ کر مانگ لیں گے تو وہ آ جائیں. ان کی طبیعت اگر یہ کر رہے کھڑے کھڑے مانگ لیں گے، جیسے کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا بھی تو کھاتے ہیں. ہاں، بیٹھنے کے بعد اس جگہ انتظام ہوتا ہے لیکن پھر بھی عادت بن گئی کچھ لوگوں کو کھڑے کھڑے کھانے کی. تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا، سنو غور سے، کہ ڈاکٹر جو ہے بخار کو چیک کرتا ہے مشین کے ذریعے سے. کرتا نہیں کرتا ہے بھائی کہ کتنی ڈگری بخار ہے، 98 ہے، 99 ہے یا 100 کی پلس ہے، تو ڈاکٹر اس کے ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ بخار کتنی ڈگری ہے. اذان کا جواب دو بھائی. بیٹھے رہیں، یہاں بھی نماز کا وقت دیا جائے گا. اشہد ان محمد رسول. میرے ساتھ ساتھ بولو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان کا جواب ہے لا حول ولا قوت.
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیماری کے دیکھنے کا دنیا والوں نے ایک آلہ بنایا ہے جو منہ میں دیکھ کر لگا کر بتا دیتا ہے کہ بخار کتنی ڈگری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں سے دودھ لے کر کے دودھیا جب جاتا ہے اور جہاں وہ دودھ جا کر ڈالتا ہے ڈیری میں، اب پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا، میں نے تو وہ سسٹم دیکھ رکھا ہے۔ وہ کینی میں لکڑی ہلائی، کپی بھری، اندر لگائی، اور کیا کرتے تھے بولو بھائی؟ میں نے دیکھ رکھی ہے، آپ نے بھی دیکھ رکھی ہے، ایسے پہیا گھماتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے بتاؤ بھائی بول کر، کیا دیکھتے ہیں وہ اس میں؟ بتاؤ کیا دیکھتے ہیں بولو؟ کہ دودھ کتنا ہے اور دودھ کتنا ہے، اور میں یوں کہتا ہوں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ہے، لیکن اگر 6 میٹر میں کرتا پائجامہ حاجی جی دودھیا پہنے ہوئے ہیں تو وہ یوں دیکھتا ہے کہ حاجی جی میں ایمان کتنا ہے۔ دودھ تو چیک ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشین کہاں چل رہی ہے؟ حاجی جی کے پیٹ میں بھی چل رہی ہے۔ اب کھڑا کھوٹا سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی واپسی جلدی فرمائے۔ فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں پھولس سے میں ایک مرتبہ صبح کے وقت میں جب کھتولی جانے لگا تو وہاں راستے میں کوئی پانی بھرا ہوا تالاب ہے، تو دیکھا کہ ایک حاجی جی تازہ حج کر کے آئے ہیں اور سائیکل کھڑی کر رکھی ہے اور اس تالاب میں سے پانی لے کر کین میں ڈال رہے ہیں۔ تازے حاجی جی آئے ہیں اور اس میں پانی ڈال رہے ہیں۔ تو وہ جو مشین چلتی ہے اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لمبی بات ہو جائے گی۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، ایسے بیٹھو، ایسے بیٹھو، اب رخ سیکھ ہوا، ٹھیک ہوا تمہارا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی 60 سال کی، 70 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی زندگی کا حساب کتاب لیں گے اور دیکھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کہاں کہاں رہ کے آئے ہو، کیا کیا دیکھ کے آئے ہو۔ اچھا ایک بات کا جواب کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے ایمانداری سے، تقریر تو آپ نے سن لی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی کام کرے اور اللہ کو اس کا پتہ نہ ہو؟ بتاؤ بھائی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھو بچیاں بھی کہہ رہے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی گناہ کرنے کے لیے اندر کمرے میں پہنچا، گناہ میں ملوث ہونے سے کے وقت میں دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی تو یہ گناہ کرنے والے کا پسینہ پسینہ رونے کی آواز آئی، رونے کی۔ ابھی دیکھا نہیں کسی نے، کیسا ہو گیا بولو؟ پسینہ ہو گیا، چھوٹ گیا۔ اس نے اس سوراخ میں سے دیکھا کہ باہر ایک چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا، 6 سال کا، اور وہ اس سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا، تو اندر والے کی حالت کیا ہوگی؟ کیوں گھبرایا؟ کیوں ڈرا؟ کہ 6 سال کے بچے نے گناہ کرتے وقت دیکھ لیا۔ اگر یہ تصور ہو جائے کہ وہ رب جو 7 زمینوں کے نیچے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، اور جس نے یہ اعلان کیا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ میں تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے، کنکھیوں سے، جو آنکھ مارتے ہیں نا، ہمارے آنکھ مارنا اس کو کسی اور جگہ لے گئے لوگ، سمجھ گئے؟
اشارہ اس کو کہتے ہیں، جو آنکھوں سے جو اشارے کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو سے بھی واقف ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں، اور تمہارے سینوں میں جو ہے اس کو بھی جانتا ہوں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں۔ تو اس کا دودھ گھما کر کے دیکھا جا رہا ہے، ایمان کو ٹٹولا جا رہا ہے، جب دودھ کو ناپا جاتا ہے، بخار کو دیکھا جاتا ہے، اور بلڈ نکال کر ڈاکٹر بلڈ کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور بلڈ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ بخار کون سا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ نرسری کے بچے کو کورس نرسری کا ہی ملے گا، اس کو بڑی کلاس کا نہیں مل سکتا۔ میں اگر یہاں بیٹھ کر آپ سے لمبی اور اونچی باتیں کروں اور نرسری کی باتیں آپ کے یاد نہ ہو، تو پہلے ضروری ہے کہ نرسری کی باتیں یاد کرائی جائیں۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے، اور یہ جلسے صرف اکٹھا کرنے کے لیے، اور یہ خام خیالی ہے، شیطان نے یہ بات دل میں اگر ڈالی ہے تو پرلے درجے کی غلط بات ہے کہ جلسے آمدنی کے لیے کیے جاتے ہیں، نہیں۔ ہمارا مقصد، ابھی مولانا مستقیم صاحب مدث اللہ العالی بیان کے دوران آپ کے دلوں کی صفائی، آپ کی نیتوں کی درستگی کے تعلق سے جو باتیں بتا رہے تھے، اصل مدرسے کا کام یہ ہے، مدرسہ ایک ایسا درخت ہے کہ اس درخت پر جو امرود کا ہے امرود لگیں گے، اور آم کے درخت پر آم لگیں گے، لیکن اس مدرسے کے درخت کی جس کی نشو و نما یہاں اور گاؤں میں کی جا رہی ہے، اس پر یہ حفاظ لگیں گے، مسجدوں کو امام لگیں گے، خطیب لگیں گے، مسائل بتانے والے اسی مدرسے میں پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی میں اگر طلاق کی نوبت آ گئی، کوئی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا ہے جو مدرسے سے نکلے ہوئے کے علاوہ اس بات کو بتا سکے۔ اس کی باریک بینی کو صرف یہی سمجھ سکتے ہیں، اس نازک مسئلے کو یہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور آ کر کے انہوں نے یوں کہا السلام علیکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور آپ نے فرمایا 10، کیا کہا بولو بھائی 10۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، بولو کیا کہا بھائی، زور سے بولو السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا 20، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30، بیٹھ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آدمی نے سلام کیا، آپ نے کہا 10، دوسرے نے سلام کیا، آپ نے کہا 20، تیسرے نے سلام کیا، آپ نے کہا 30، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے پہلے آدمی نے سلام اتنا کیا تھا السلام علیکم، تو اس کو 10 نیکی ملے گی، اور جو یہ کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو کتنی ملے گی؟ 20 ملے گی، اور جو یوں کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو اس کو کتنی ملے گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایسے شخص کو 30 نیکیوں سے دیا جائے، 30 نیکیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی، اور قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے ترسے گا آدمی۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے حسن ظن رکھو، کیا رکھو بولو، بولو بھائی، حسن ظن کہتے اچھا گمان، دوسرے کے تعلق سے اچھا سوچنا، ان کے تعلق سے اچھا سوچنا، مولانا کے تعلق سے اچھا سوچنا، امام صاحب کے تعلق سے اچھا سوچنا، پڑوسی کے تعلق سے اچھا سوچنا،
ایک حدیث میرے یاد آ گئی، پھر سنا دوں آپ کو؟ تیار ہیں آپ حدیث سننے کے لیے؟ سناؤ آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اچھا یہ بتاؤ جنت میں سب جانا چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ ایسا کام بتا دو جو ہلدی لگے نہ پٹکڑی۔ تیار ہے؟ کیا نہ لگے؟ ہلدی لگے، بس ایسا کوئی گل بتا دو کرنا کچھ نہ پڑے، کام بن جائے میرا۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، دھیان سے سننا، یاد رکھنا اس بات کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، دیکھو ایک آدمی آنے والا ہے، جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لینا۔ تو ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ جنتی کو دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتی اپنی بغل میں لیے ہے، اندر آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ صحابہ کہنے لگے کہ یہ ہے جنتی، بیٹھ گئے۔ پھر دوسرا دن آیا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، اور اس دنیا کے جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی، زمین و آسمان بنایا، آپ نے پھر اعلان فرما دیا اگر تمہارے میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ابھی جو آدمی آئے گا اسے دیکھ لے، وہ جنتی ہے۔ بتاتے ہیں صحابہ کہ جو آدمی پہلے دن آیا تھا آج پھر وہی آ رہا ہے، دوسرے دن بھی وہی آیا، تیسرے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ابھی دیکھ لینا۔ تیسرے دن بھی وہی آدمی آیا جو پہلے دن آیا تھا، جو دوسرے دن آیا تھا، جو تیسرے دن آیا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کے پیچھے پیچھے گئے، بڑی لمبی حدیث ہے، مجھے 2 لفظوں میں بتانی، پیچھے گئے ان کے گھر، میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک دن قیام کیا، 2 دن وہاں رکے، اور رکنے کے بعد پھر کہنے لگے، ان سے پوچھا انہوں نے تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنے گھر کا ماجرا اور حالات بتائے۔ جب 2 دن یا 3 دن کے بعد وہ جانے لگے تو وہ کہتے ہیں مہمان کہ اصل میں آپ کے یہاں رکنے کے لیے نہیں آیا تھا، کہ اور کیا کرنے آئے تھے تم؟ کہ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو وہ ابھی آئے گا، اسے دیکھ لو۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ آئے، دوسرے دن پھر اعلان ہوا جسے جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، پھر آپ آئے، تیسرے دن اعلان ہوا پھر آپ آئے۔ تو میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، جنت میں جانے کے اعمال کیا کرتے ہو، تاکہ آپ کا کام دیکھ کر میں بھی کرنے لگ جاؤں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، آپ تو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے۔ انہوں نے کہا ذرا رکو، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ ہاں ایک کام ضرور کرتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی، کریں گے سب؟ ارے کریں گے سب؟ کب سے کریں گے؟ کل سے یا ابھی سے؟ ابھی سے؟ اتنے پکے مسلمان، اتنے بڑھیا لوگ، اتنے بڑھیا آدمی کسیروے کے۔ سنو بھی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بتایا کہ وہ صحابی یوں کہتے ہیں، انہوں نے یوں کہا میں یہ نماز تو روزانہ پڑھتا یہی ہوں جو تم نے دیکھا ہے، ایک کام اور کرتا ہوں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے جب میں رات کو سوتا ہوں، بولو بھائی سارے، جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ ہاں، آپ گئے ہیں پولیس چوکی میں، جھگڑا ہو گیا، نام لکھوا رہے ہیں، 10 آدمیوں کے نام آپ نے سوچ سوچ کر گن کر لکھوائے۔ کیا بڑھیا مسلمان ہے کسیروے کا، کیا غضب کا آدمی ہے، اس کا بھی لکھواؤ، اس کا بھی لکھواؤ۔ اور ابھی یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دل کو سب کی طرف سے صاف، اس دنیا کے چلانے والے صرف تنہا اللہ ہے، اس دنیا کا کوئی خالق نہیں، اس دنیا کا کوئی مالک نہیں۔ چاند و سورج اسی نے بنایا ہے اور اسی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دنیا پر جب فرعون آیا تھا اور اس کو یہ پتا چلا تھا، میری بات دھیان سے سنیں، فرعون کو جب یہ پتا چلا تھا
کہ اس دنیا میں ایک بچہ آنے والا ہے اور وہ تیری دنیا کا خاتمہ کرے گا، تو اس وقت کہ فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس بچے کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ بہت سارے بچوں کو شہید کیا گیا، ماں کے پیٹ سے آتے ہی ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، وہ بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا ہے۔ جب موسیٰ دنیا میں آئے ہیں اور موسیٰ کی والدہ نے، حضرت موسیٰ کی والدہ نے، لمبی بات ہے، وہ لمبی بات صندوق بنوایا اور وغیرہ کیا، تو موسیٰ کی والدہ سے، میری بات کو دھیان سے سنو، دلوں کی تختی پر لکھ کر جاؤ، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو سب سے بڑے طاقت والے اللہ ہے، ساری دنیا انہی کے لفظ کن سے بن جاتی ہے، وہ بڑی طاقت والے اللہ ہیں۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، یہ دھرتی، یہ سب اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ موسیٰ کی والدہ سے یہ کہا کہ بچہ تمہارے پاس ہے، اس بچے کے لیے ایک صندوق بنوا کر، اور یہ دریا ہے، اپنے بچے کو اس صندوق میں رکھ کر اس دریا میں ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ذرا ڈر لگا، آپ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے سے آپ نے وحی بھیجی، جس کو قرآن منشن کرتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یوں بات موسیٰ کی والدہ گھبرا رہی ہو، ڈر رہی ہو، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، ہمارا پیغام تمہارے تک پہنچ رہا ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر مسلمان ہوگا تو کسی دنیا کی طاقت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکے سے ہجرت فرمائی، آخری بات آپ سے بتا رہا ہوں، ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، جب آپ نے ہجرت فرمائی اور رات کے وقت میں نبی اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے دروازے پر، اور ابو بکر کے دروازے پر جا کر جب دونوں جاتے ہیں، تو دھیان سے یہ جوان بچے میری بات کو سنیں، نبی مکے کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، تو جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما باہر آئیں، اور جب وہ آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، میری بات، میرے الفاظ کو دھیان سے سنیں، اور کہا اسما ہم جا رہے ہیں، لیکن لوگ پوچھنے آئیں گے، دنیا کی سپر پاور طاقت کہ ماننے والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بتا دیا، تمہارے سے معلوم کرنے آئیں گے، تمہیں کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر نبی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر معلوم کرتا ہے، یہ چھوٹی بچی لڑکی اسما، ہماری بہنیں آئی ہیں، ہماری مائیں آئی ہیں، ہماری بیٹیاں آئی ہیں، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں نے اسلام میں وہ کردار پیش کیا ہے، ایسے چھیالے دیے ہیں، انہوں نے اپنے پیٹوں سے ایسی کھیتیوں کے درختوں کو جنم دیا ہے کہ اس کو کوئی اس کی توڑ دنیا میں نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اگر ہماری مائیں بہنیں اپنے کام پر، اصولوں پر،
سنتوں پر، صحابیات کے مزاج پر آ جائے تو خدا کی قسم یہ کسیروا وہ کسیروا ہے کہ جس کسیروے کا نام ہمارے اس علاقے میں نہیں، دور دور تک لوگ دین کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہاں علماء، فصحاء، بلغاء اللہ نے پیدا فرمائے ہیں انہی ماں کے پیٹوں کے ذریعے سے۔ حضرت اسما سے معلوم کیا گیا، ابو جہل دروازے پر آیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تلاش کیا، پوچھا بتاؤ نبی کہاں ہے؟ سنو غور سے، حضرت اسما نے جھوٹ نہیں بولا، حضرت اسما نے جواب دیا پتا ہے، جانتی ہوں، لیکن بتاؤں گی نہیں، معلوم ہے مجھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنے زور سے مارا کہ آپ کا سر زمین پر جا کر لگا، اسما پر زخم کے نشان ہو گئے، لیکن یہ باطل طاقت مایوس ہو کر دروازے سے واپس ہو گئی۔ جب یہ بیٹی نبی کے پاس کھانا اور ابا کے پاس لے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچی کے ماتھے پر نشان ہے، پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا ابو جہل اپنی پوری طاقت اور قوت اور لابی کے ساتھ آیا تھا، آپ کا ایڈریس معلوم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے جواب دیا تھا تمہارے میں جتنی طاقت ہو استعمال کرو۔ اسما میں جاننے کے باوجود بھی راستہ اور پتہ بتانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ کہاں ہے نبی؟ اگلی بات، اس کے بعد بات ختم۔ کہاں ہے نبی؟ غار ثور میں ہے۔ میں 2006 میں جب حج کے لیے گیا اور غار ثور پر پہنچا تو میرے 3 دن تک یہ پنڈلیاں طواف کرنے کے قابل نہیں تھی، ان کا گوشت ایسے کانپ رہا تھا اونچائی پر چڑھنے کی وجہ سے۔ وہاں غار ثور میں نبی ہیں، اگر کسی کے پاس جواب ہو تو اٹھ کر کہتے ہیں کہ جس غار میں رسول موجود ہے، جس غار میں 11 غار موجود ہے، وہ پہاڑی ہے، وہاں جنگل ہے، وہاں درندے رہتے ہیں، وہاں شیر رہتے ہیں، وہاں چیتے رہتے ہیں، وہ جانوروں کا جنگل ہے۔ اللہ کو اگر نبی کی حفاظت کرانا ہوتی، میرے ایک لفظ نوٹ کیجیے آپ، اللہ کو اگر نبی کی حفاظت کرانا ہوتی تو جنگل کے جانور سے اللہ یہ کہہ دیتے کہ تم غار کے منہ پر کھڑے ہو کر اپنا منہ کھولو، لوگ آئیں گے اور تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے، لیکن نہیں، اللہ اگر چاہتے تو ہاتھی کو کھڑا کر دیتے، اللہ اگر نبی کی حفاظت کرانا چاہتے تو شیر اور چیتے کو لگا دیتے۔ میں بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں، ایمان ہے ہمارے پاس، بولو الحمدللہ، بولو ایمان ہے ہمارے پاس، بولو الحمدللہ، جیئیں گے بھی اسی کے ساتھ اور جائیں گے بھی اسی کے ساتھ، کہو انشاءاللہ، جیئیں گے بھی اسی کے ساتھ اور جائیں گے بھی۔ عامر بن فہارہ ایک جوان صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا قرآن سکھانے کے لیے بھیج دیجئے، آپ نے قرآن کی جماعت کو بھیجا، یہ باطل طاقتیں، جھوٹ بولنے والی فرقہ پرست طاقتیں لے گئے عامر بن فہارہ کو اور پہاڑ پر لے جا کر تیر مارا، وہ تیر عامر بن فہارہ کے پیٹ میں لگا، اور جب اس تیر کو نکالا گیا ایک مسلمان صحابی دنیا سے جا چکا تھا، ایک آدمی شہید نہیں ہونے سے بچا، وہ دوڑا ہوا مدینے آیا، سنو، وہ دوڑا ہوا آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہارہ کو جو قرآن سکھانے کے لیے بلا کر لے گئے تھے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتے ہوئے لوگ یہ اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں عامر بن فہارہ کی کھوپڑی کو اتارا جائے، اس میں شراب پی جائے گی، یہ بڑا بڑا برا کہتا تھا، یہ آواز کہتے وہ اوپر سے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہود و نصارہ اور مشرک اور کافر عامر بن فہارہ کی ناش ایمان اور مسلمانے والوں کے پاس آتے، حکم ربی ہوا کہ یہ لوگ عامر بن فہارہ کی کھوپڑی
کھوپڑی کو اتار کر اس میں شراب پینا چاہتے ہیں، لہذا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ عامر ابن فہیرہ کی لاش میت زمین سے ایسا اٹھنا شروع ہو گئی، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جا سکتی ہے عامر ابن فہیرہ اوپر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامر ابن فہیرہ کی نماز جنازہ، دفن اور کفن اور نہلانے کا انتظام اللہ نے نورانی فرشتوں کے ذمے لگا دیا ہے، تم کرو دین کی مدد، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہیں کل بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور کسی کے جم گھٹے میں بھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑا۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب عامر ابن فہیرہ کے تیر لگا اور زمین پر گرنے لگے، یہ نہیں کہا مجھے بچا لو، یہ نہیں کہا کہ میری حفاظت کر لو، خدا پاک کی قسم، لکھا ہے تاریخ میں، کتابوں میں، عامر ابن فہیرہ زمین پر گرتے گرتے جو کہہ رہا تھا، اس کی آواز، اس کے زبان سے جو آواز بلند ہو رہی، جو تاریخ میں آج تک گونج رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا، فزت ورب الکعبہ، خدا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ آخری بات آپ سے عرض کر دوں، یہاں سے مضبوط ایمان کی دعوت لے کر جاؤ، گلیوں میں بیمار مت گھومو، گلیوں میں بیمار معاشرہ لے کر مت گھومو۔ سارے گاؤں میں بیمار ہیں، کوئی پیٹ کا بیمار، کوئی کانوں کا بیمار، کوئی آنکھ کا بیمار، کوئی زبان کا بیمار، کوئی ہاتھ کا بیمار، کوئی کہیں کا بیمار، سارے اتنے سارے بیمار اکٹھے ہو گئے اور پھر یوں کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ شاید میں اسٹیج پر علماء بیٹھے کو چھوڑ دیجئے، میں اور آپ سب ایک ہوں گے، لیکن نہیں لگ پاتا کہ کسی کی آنکھ اس کے کنٹرول میں ہو، کسی کی زبان اس کے کنٹرول میں ہو، کسی کے کان اس کے کنٹرول میں ہو۔ جب آنکھ سے گناہ ہے، کان سے گناہ ہے، زبان سے گناہ ہے، بتاؤ جب سارے مریض اتنے اکٹھے ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ افراتفری ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر شیر کو چاہتے کھڑا کر دیتے، ہاتھی کو چاہتے کھڑا کر دیتے، بڑے جانور کو چاہتے کھڑا کر دیتے غار کے منہ پر۔ کیا کمال ہے، باریک سے دماغ سے سوچو، عجیب حال ہے، عجیب۔ کیا طاقت کا مظاہرہ۔ اللہ نے فرمایا شیر ضرورت نہیں، جاؤ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی کو بلا لیتے، کوئی اور جانور آ جاتا، کتا آ جاتا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور جس کو مکڑی کہتے ہیں، کوئی طاقت ہے اس میں؟ اگر یوں ہاتھ کر دیا جائے تو مسل جائے، اس کی حیثیت ختم ہو جائے۔ اللہ نے کہا تمہاری طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا والے بعد میں یہ کہہ دیں گے نبی کی حفاظت کے لیے شیر آیا تھا، نبی کی حفاظت کے لیے چیتا آیا تھا، رب نے جواب دے دیا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ادنا سی مخلوق ہے مکڑی، اور اس سے بھی یہ کہہ دیا اپنا مکڑی تیری بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا جالا تن کر تو بھی چلی جا۔ اس اللہ کے ماننے والا ہے یہ محبوب، اس اللہ کے ماننے والا ہے یہ عبدالصمد، اس اللہ کے ماننے والا ہے یہ عبداللہ، جس کی حکومت پوری دنیا میں، جس زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، ہواؤں میں وہ رب کا قانون چلتا ہے۔ اس رب کے سامنے ہم سجدہ جھکاتے ہیں، بس مکڑی نے جالا تنا ہے۔ وہ لوگ آئے ہیں اور ان کے پاؤں کی آہٹوں کی آواز رسول کے یار غار کے کان میں پہنچی ہے تو صدیق کہتا ہے متاثر ہو کر، یا رسول اللہ نظر آنے لگے ہیں، ان کے چلنے کی آہٹ کانوں میں آ رہی ہے، اب نزدیک ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کے رسول نے فوراً کہہ دیا ہے اب آگے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی اپنے دوست سے کہہ دو تم دو نہیں ہو، تم کہنے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے۔
अय्युमा कुंतुम ऐनमा कुंतुम वहुवा माकुम, जहां भी होगे रब हमारे साथ होता है। जिसके साथ रब हो उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? बाल भीगा नहीं कर सकता। शर्त यह है कि मजबूत ईमान करें। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। करनाल बाईपास पर रूहानी सेक्टर में 24 या 25 पर अब से तकरीबन 10 साल पहले दो बातें आपको बता रहा हूं। अब से 10 साल पहले रूहानी सेक्टर में बच्चे के साथ नीट का एग्जाम दिलाने के लिए जब मैं महफूजुर रहमान गया तो 3 शहर की मस्जिद में जाकर मैं 9 बजे, कोई नहीं था, अकेला बैठ गया। 10 बजे 80 साल का एक बूढ़ा, आखिरी बात सुनो, 80 साल का एक बूढ़ा आया, हरा पेटा कांधे में चोगा पहने हुए, और आकर के अंदर से पानी लाया, पानी पिलाया, बैठ गया, अपनी रोदा सुनाई, कहने लगा यहाँ सेक्टर, ये रूहानी जो है, यहाँ जंगल था, अब से 60 साल 70 साल पहले दिल्ली आबाद नहीं थी। मैंने ये जगह 4 से 5 बीघे जमीन को अपने पास रखा, यहाँ एक मजार था, मैं उस मजार पर रह रहा हूँ, लेकिन अब दिल्ली आबाद हो गई, यहाँ 2-2.5 लाख रुपए फुट का रेट हो गया है। लोग घुसते घुसते आगे आ गए, अब मेरी जमीन पर लोगों ने मुकदमा कर दिया है। मैं 30 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ। उधर कटेरे में सरकारी वकील, ध्यान से सुनना मेरी बात, आखिरी लफ्ज बोलकर जा रहा हूँ, उधर कटेरे में सरकारी वकील रहता है, लेकिन मौलाना मैंने अपना केस लड़ने के लिए आज तक कोई वकील नहीं किया, मैं खुद केस लड़ रहा हूँ। मैं एक मुसलमान की बात कर रहा हूँ, 80 साल के बूढ़े की बात कर रहा हूँ। अभी चंद साल पहले ये बात हो चुकी थी कि फाइनल तारीख है, जज अपना फैसला सुनाएगा। मैं तैयारी कर कर, अल्लाह से दुआएं मांगकर, रात में जाग कर, सुबह अदालत आलिया में जज के पास, बड़ी अदालत में जब मेरी हाजिरी हुई, यहां सरकारी वकील खड़ा था, एक तरफ ये 70 साल का बूढ़ा खड़ा है। जज ने उस वकील की बातों को, जरा को सुना, मेरी बातों को सुना। जज ने कलम उठाया और कागज पर, रजिस्टर पर फैसला लिखा जाना था कि ये जगह मस्जिद की नहीं है, दूसरों की है, यहां से मस्जिद हटाई जाएगी। तो उस बूढ़े के अंदर वज्र पैदा हो गया, उसका खून भड़क उठा। वो 70 साल का बूढ़ा जज को यूं कहता है, जज साहब अभी कलम मत चलाइए, अभी कलम को रोकिए, मेरी बात सुनिए। क्या बात? मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरी बार, ये अदालत आपकी अदालत है, यहां फैसले आपकी वजह से, आपके कलम में ताकत है, आप जो फरमाएंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन जज साहब इस फकीर की, इस दुर्वेश की, इस मुसलमान की जबान से निकले हुए अल्फाज, फैसला तो रजिस्टर में लिखा जाएगा, लेकिन मेरे अल्फाज की खटगरज तुम्हारे दिल पर लिख करके चले जाओ। जज साहब मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने यहां फैसला कर दिया कि ये मस्जिद नहीं है, आज रात में ये अदालत तुम्हारी लगी है, रात में 12 बजे फकीरों की अदालत लगती है, खुदा के सामने लगती है। रात में 12 बजे जब अदालत लगेगी अल्लाह की, मैं कसम खाकर कहता हूं, तेरे खानदान और तेरी जुर्रियत को, तेरी औलाद को तबाह ना करा दिया तो फकीरी छोड़ दूंगा। ये कहना था उस बूढ़े आदमी का। जज ने कलम उठाया, रजिस्टर पर लिखा, ये जगह मस्जिद की थी, मस्जिद की है, मस्जिद ही की रहेगी। लाओ कोई ईमान। मेरी आपसे गुजारिश, मैं आज बहुत खुश हूं, मेरा दिल बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि बहुत बार आपके यहाँ आना हुआ है, बहुत बार आना हुआ है, बारहा आना हुआ है, पीछे कमरों में बैठकर खाना खाया है। एक अजीब माहौल था। मैं कभी कभी सोचता भी था कि मदरसा इतना बड़ा गांव है, लेकिन मदरसा अभी उस कंडीशन में नजर नहीं आ रहा है। आज जैसे ही गाड़ी घुमाई और आपका ये गेट नजर आया और आपको ये मदरसे की लाइब्रेरी नजर आई और ये नीचे पीछे हुए आपकी फर्श की ईंटें, और मौलाना जान साहब ने पीछे ले जाकर एक हॉल कमरा दिखाया जो कुरान करीम की तालीम और छोटे बच्चों की नमाज के लिए काम आएगा। खुदा की कसम, कसेर में वालों,
بھیجا ہے، کتنی خدمت لے لی ہے، کھولو اپنی تجوریوں کے منہ۔ میں اکثر جگہ کہتا ہوں، آپ کی 100 بیگھے زمین، آپ کی 50 بیگھے زمین، آپ کی 50,000 کی تنخواہ، آپ کا گھر کا 2-2.5 لاکھ کا اینٹ آپ کے 4 بچوں کے لیے ہی رہ گیا ہے۔ میرے بیٹا، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیٹی، غریب غربا کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میری مائیں بہنیں اور آپ سبھی حضرات بیٹھے ہیں، اپنے دل کے دروازوں کو کھولو۔ حضرت مولانا کلیم احمد صدیقی مدظ اللہ العالی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ ہمارے یہاں کیرانی کے قریب ایک گاؤں ہے رامڑا، وہاں یوں فرمایا تھا، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مدرسہ بنوانے پر اللہ کیا دیں گے، تو لوگ اپنی بیویوں کا زیور بیچ کر مدرسے بنوا کر جائیں گے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بھائی۔ ہمارے یہاں پیچھے ایک بہت چھوٹا سا کام جس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں تقریباً 20 کونٹل سریے کی ضرورت ہے، برآمدے کی ہے ماشاءاللہ، اس پر 20 کونٹل سریے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات میں سے فرد واحد کھڑے ہو کر، ہم پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رہے تھے، نہیں دو گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس خدا نے یہ سب کام کرایا ہے وہ اوپر بھی کرا لے گا، وہ اسے بھی بنوا لے گا، اس کے بعد اور بھی بنوا لے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے دروازے کے فقیر ہیں، ہم اس کے دروازے کے کنگال ہیں، بیمار ہیں تو صحت یابی کے لیے، پریشان حال ہیں تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے گھروں سے اپنے مال کو چالو کرے۔ کھڑے ہو کر سب سے پہلے کوئی آدمی یہ بتائے، میری ماں یا میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، ہمیں 20 آدمی ایسے چاہیے جو اپنی والد یا والدہ کے، میں کل گنگیرو تھا، اسی وقت گنگیرو بیٹھا ہوا تھا، عورتیں کی مرد ایک بھی نہیں تھا، ایک مرد نہیں تھا، عورتیں ہی عورتوں کا اجتماع تھا۔ اور آج مجھے فون پر بتایا گیا کہ کل تشکیل میں 17 لاکھ روپے وصول ہوئے ہیں۔ 17 لاکھ! لوگ یہ کہتے ہیں مدرسے کہاں سے چلتے ہیں؟ ابھی دیکھنا کہاں سے چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو آیا ہی ہوگا۔ ابھی دیکھنا کہاں سے چلتے ہیں۔ یہ غریب اور مزدور ہمارے تمام لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی ان مدرسوں میں لگاتے ہیں، اور ان مدرسوں سے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ محفوظ الرحمان یہی کی پیداوار ہے، مولانا اسی مدرسے انہی مدرسوں کی پیداوار ہے، اور جتنے کرسی پر جلوہ افروز ہیں وہ سب آپ کے تعاون اور آپ کا ہمارے ساتھ حصہ ہے۔ سب سے پہلے کوئی فرد کھڑا ہو جائے خوشی کے ساتھ، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، لکھو بھائی، لکھو بھائی، کوئی لکھنے والا ایک آدمی چپل کے بغیر نیچے چلے جائے، آئے ہائے 1 کونٹل یہ ہو گیا۔ 18 آدمی اور چاہیے، 18 چاہیے، 18، 20 میں سے 2 گر گئے ہیں، 18 کھڑے ہو جاؤ، سوچو مت، لکھو بھائی۔ 17 چاہیے، بتاؤ بھائی، 17 چاہیے، 17 آدمی چاہیے۔ کوئی اور؟ آپ کا نام لکھ لیا، لکھ لیا ان کا نام، لکھ لیا آپ نے ان کا، لکھ لیا، لکھو 17 چاہیے، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو، 17 چاہیے۔ آپ کا نام لیاقت ہے، اور آپ کا ہارون بھائی، 1 کونٹل لائیے بھائی۔ 14 آدمی چاہیے، آپ چچا کیا گئے، 14 چاہیے۔ ارے لکھوا دو، دے دو، دلا دو، دیکھو بھائی کتنے، 1 کونٹل۔ نام دیکھو مولانا، کیا نام ہے؟ 2 آدمی، کیا نام ہے ابا جی کا؟ ایک آدمی نام دیکھ کے بتاتا ہے مولانا سے۔ 13 آدمی چاہیے، 13 آدمی چاہیے، 13 آدمی اور چاہیے، 13 جوان بچے کھڑے ہوں، 13 آدمی چاہیے، 13۔ ہاں ماشاءاللہ، اور بتائیں بھائی، 13 آدمی بتائیں، بعد میں اعلان ہوگا۔ 13 اور ہے ان جوانوں میں کوئی؟ 1 کونٹل سریے کے 13 آدمی کھڑے ہو جائیں والد کے ایصال ثواب کے لیے۔ سب کچھ یہی ہے تمہارے پاس۔ 1 کو ہو گیا، 12 چاہیے، 12۔ نور حسن بھائی کا 1 کونٹل، بچہ بھی حافظ ہوا ہے، 12 آدمی اور چاہیے، 12 آدمی۔ 1 کو ہو گئے، 1 کو ہو گئے، وہاں دیکھو، کھڑے ہو جاؤ۔ 1 کونٹل سریا، 11 آدمی چاہیے۔ 1 اور آپ کا برابر میں بیٹھے ہیں، 1 اور، 1 ان کا، کیا نام ہے؟ 10 آدمی چاہیے بھائی، 10 آدمی چاہیے، 10۔ 1 ہو گیا ہمارا بچہ، 9 چاہیے۔ دیکھو مولانا،
آپ سے ایک آدمی کوئی گاؤں کا کھڑے ہو کر نام دیکھ کے بتاتا رہے یہاں کھڑے ہو گئے بھائی نماز کا وقت ہے 9 آدمی چاہیے 9 اور کون ہے بھائی یہ ہوگا کھڑا 8 آدمی چاہیے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہاں کھڑے ہو کے دیکھ کے بتا دے گاؤں کا کوئی آدمی کیا نام ہے ان کا وہاں سے آواز نہیں آتی ایک آدمی تمہارے میں سے کھڑے ہو جاؤ ہمارے حامد بھائی ملو 1 کونٹل ملو یہی سے بلو ملو بلو بلو 8 آدمی چاہیے 8 آدمی چاہیے اور 8 کوئی اور ہے ہمارا بھائی 8 آدمی اوپر لیندہ ڈلے گا قرآن پڑھا جائے گا اپنے والد کے اصالے ثواب کے لیے 8 آدمی چاہیے انگلی اٹھائے کھڑے ہو گئے لو ماشاءاللہ 7 آدمی منفید 7 آدمی چاہیے 7 ایک یہ کھڑا ہو گیا 6 آدمی چاہیے کیا نام ہے 6 آدمی چاہیے 6 ایک وہ کھڑے ہو گئے دیکھو نام لکھو کھڑے ہو جاؤ 5 آدمی چاہیے 5 کہیں اور پردھان کا تو 1 کونٹل کم ہے پردھان جی کون سے ہیں امیر حسن کا 1 کونٹل 5 آدمی چاہیے 5 جلدی سے بتائیں بھائی انگلی اٹھائیں جلدی 5 آدمی سامنے سے کوئی آدمی 5 آدمی چاہیے 5 جلدی بتائیں ارے کھڑے ہو جاؤ اتنا جوان بچہ کتنا سونا جاکت ہے کھڑے ہو جاؤ دکھا دو چہرہ کیا نام ہے تمہارا ارے کھڑے تو ہو جاؤ کیا نام ہے بیٹے نوجوان کتنے 5 کا 5 کونٹل کر دو جی اچھا ماشاءاللہ تم بہت اچھے بچے ہو اللہ قبول فرمائے 5 آدمی چاہیے بھائی اور 5 چاہیے کام مکمل ہو گیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور بتائے بھائی 5 آدمی چاہیے اوپر سریے کے کام کے لیے کوئی اور ہے اپنے والد یا دادی یا دادا یا والدہ کے اصالے ثواب کے لیے اللہ تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے آمین بولو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے زمین جائیداد سب تمہارے پاس ہے کھڑے ہو کے بتاؤ اگرچہ جیب میں پیسے نہیں ہیں محفوظ الرحمان یہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس نہیں اللہ دے گا تم کو لکھوا دو اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ کوئی ہے ایسا آدمی کوئی اور ہے وہاں کھڑے ہوئے کوئی انگلی اٹھائے گا ہمارے روز الدین ابا جی اچھا ماشاءاللہ 1 کونٹل سریا اللہ قبول فرمائے 5500 روپے ہو گئے روز الدین کی بھائی کے روزو ابا جی کے 5500 روپے 1 کونٹل سریا اللہ قبول فرمائے 4 آدمی 2 بھائی اب 3 چاہیے صرف 3 آدمی 3 آدمی چاہیے ایک ہی ہو گیا کھڑا ادھر دیکھو بھائی 2 آدمی چاہیے 2 آدمی چاہیے ہمیں اللہ قبول فرمائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بھائی آؤ لکھ لو بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے مولانا نے لکھا ہے اس میں اینٹوں کی ضرورت ہے کوئی ہے جو سب سے پہلے اینٹ دے گا جو سب سے پہلے 1 اینٹ دے گا 1 سے مراد 1000 بھی ہے آپ کا دل کرے میں پھر کہہ رہا ہوں طبیعت کرے تو دینا 2000 اینٹیں لکھو لو بھائی 2000 اینٹیں لکھو ہمیں 23 آدمی اور چاہیے 23 بچے یہ جوان بچہ کھڑا ہوا ہے ہم سارے جوان بچے کھڑے ہو جاؤ 1000 ہی ہو گئی 22000 اینٹیں چاہیے 22 آدمی چاہیے اینٹوں کے لیے 22 جوان ہی جوان کھڑے ہو رہے ہیں 22 15000 روپے لکھو کیا نام ہے ارشد بھائی کسیروے سے 15000 روپے ابا جی 1000 اینٹ ابا جی کا نام کیا ہے حسن کی 1000 اینٹ ہمیں اور 16 آدمی چاہیے 16 اینٹوں کے لیے آدمی چاہیے 16 آدمی چاہیے بھائی 16 اور ہے ایک ہی ہو گیا 15 چاہیے بھائی ارے میاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں لو مولانا گھر میں بیمار ہیں صبح آپریشن پر جانے ہیں 1000 اینٹ دے کر چلے جاؤ یہاں دعا کریں گے مولانا وسیع سلیمان ندوی اور آمین کہیں گے آپ اللہ جو بیماری دینا جانتا ہے وہ بیماری کو دور کرنا بھی جانتا ہے بتاؤ ہمیں 15 آدمی چاہیے 14 چاہیے نور حسن 14 آدمی چاہیے 14 آدمی صرف 14 آدمی چاہیے بھائی 14 اور کھڑے ہو جائے جلدی سے سوچے مت فوراً کھڑے ہو فوراً لکھوائے پیچھے سے بھی بتائے کھڑے ہونے والے احباب اللہ بہت دے گا اللہ بہت دے گا اللہ بہت دے گا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پریشان
پریشانی سے حفاظت فرمائے. ہمارے عمر ہارون 1 کوئنٹل سریا. 14 آدمی اور چاہیے بھائی, جلدی بتا دیں. 14 آدمی چاہیے. ایک وہ کھڑے ہو گئے مولانا, وہاں دیکھو 2 آدمی کھڑے ہو گئے. دیکھو بھائی 2 آدمی کھڑے ہو گئے. 12 آدمی چاہیے. آگے آ جاؤ. 12 آدمی چاہیے. 12. ارے اور کھڑے ہو جاؤ. اگر 6 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. 12 آدمی اور چاہیے. 12. اللہ قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ 2 ہو گئے. 12 آدمی چاہیے بھائی. ارے جوان بچوں کھڑے ہو جاؤ. 12 آدمی چاہیے. 12. اگلے والے, اگلے والے, اگلے والے, اگلے والے. اگلے والوں میں کوئی ایک ہے. 1000 اینٹ والا کوئی ہے. 1000 اینٹ والا کوئی ہے. 1000 اینٹ والا کوئی اگلوں میں ہے. 1000 اینٹ والا کوئی ہے اگلوں میں بھائی. ارے 1000 اینٹ آئیں گی, مدرسہ بنے گا. 1000 اینٹ والا کوئی ہے. 12 آدمی چاہیے. اور کوئی ہے؟ دل کر رہا ہے تو انگلی اٹھا لو. ماشاءاللہ. لو مولانا 11 آدمی چاہیے. ایک آپ بھی ہیں, آ جاؤ بھائی. 11 آدمی چاہیے. 11. یہ کہتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں سے آتا ہے پیسہ تو ہمارے پاس. اس کا نام ساجد بھائی ہے. 11 آدمی چاہیے. 11. ارے کھڑے ہونے والوں میں کوئی ہے؟ یہ جو لوگ کھڑے ہونے کوئی ہے؟ ساجد بھائی کے ابا کا نام کیا ہے؟ جمیل. اللہ قبول فرمائے. 11 آدمی چاہیے بھائی. ارے 11 آدمی چاہیے. بیچ والوں, ارے یہ چادر لپیٹے ہوئے جو آدمی بیٹھے, کیا نام ہے ان کا؟ ابھی کھڑے ہوئے تھے. کیا نام ہے تمہارا؟ کھڑے ہو جاؤ. نام بتا دو. نام نہیں لکھا ہے آپ کا. اقبال. 10 آدمی چاہیے بھائی. 10 آدمی چاہیے بھائی. کسیرے والوں 10 آدمی چاہیے. کام پورا ہو گیا اینٹوں کا. 10 آدمی چاہیے. 10 آدمی بڑھیا سے 10 آدمی. اچھا, جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کھڑے ہو کے لکھوائے. نورے پردھان جی کہاں ہیں؟ لکھ لے 10 کی 10. اور جتنا دل کرے تو جو طبیعت کرے. 1000. 2. 1. آپ کے اوپر 1000. خوشی کے ساتھ سودا دے. 9 آدمی چاہیے. 9 آدمی چاہیے. 9 آدمی چاہیے. اللہ بہت بڑے ہیں. جس نے اتنا کام کرایا وہ آگے بھی کرائے گا. کس سے کرائے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. 9 آدمی ذرا جلدی بتا دیں. اور کوئی ہے جو 9 کا نمبر ہٹائے؟ کوئی اور ہے؟ خوشی کے ساتھ بتائیں. ماشاءاللہ وہ کھڑے ہو گئے. ارے اللہ قبول فرمائے. کیا نام ہے؟ 8 آدمی چاہیے بھائی. 8. اور کوئی ہے؟ 8واں آدمی چاہیے. کوئی 8. 8 آدمی چاہیے بھائی. 8. وہ کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. لو بھائی 7 آدمی چاہیے. کیا نام ہے؟ شوقین بھائی. آپ ہی کھڑے ہو جاؤ. نام بتاتے رہنا. 6 آدمی چاہیے بھائی. 6. کام ہو گیا ہمارا. کم کمل دعا ہوگی, نماز ہو جائے گی. کوئی اور ہے 6واں آدمی کو نمبر کو ہٹانے کے لیے؟ کوئی ہے پیچھے سے؟ مدرسہ بنے گا, قرآن پڑھا جائے گا, بچے حافظ ہوں گے, عالم ہوں گے, دیندار ہوں گے, ہم قبروں میں ہوں گے, اس کا ثواب ملے گا. اولاد بھول جائے گی, بچے بھول جائیں گے, لیکن یہ عید اور تربیت نہیں بھولیں گی. اور کوئی ہے 6ویں نمبر کا آدمی؟ 1000 ہی. 6 آدمی چاہیے ہمیں, صرف 6. اور بتائیں کام پورا ہو جائے گا. ادھورا کام اچھا نہیں رہتا. اندر سے کوئی عورت ہے جو یہ کہے 1000 اینٹ لکھو؟ کوئی بہن ہے؟ نام معلوم کر کے آئے. کوئی ہمارا چھوٹا بچہ اندر جا کے معلوم کر کے آؤ. کل 17 لاکھ عورتوں نے پیسے دیے ہیں. عورتوں نے 17 لاکھ روپے دیے ہیں. ہم وہ لکھو بڑے میاں کا نام. مولانا اکبر صاحب. 5 آدمی چاہیے. اندر سے 5 عورتیں بتا دیں. 1000 اینٹیں لکھ لیں. اندر سے 5 عورتیں بتا دیں. ہم ان مردوں سے کہہ دیں گے کہ سب باؤنڈری کی باہر تو ہماری بہنوں نے کیا ہے ہمیں. اور اندر گیا کوئی آدمی؟ اندر کوئی بچہ گیا ہے ہمارا ہوشیار سا, چھوٹا بچہ مدرسے کا ہو, کوئی بچہ ہو جو اندر معلوم کر کر آ جائے. ابا کر لو, معلوم کر لیں گے. 5 آدمی اور چاہیے بھائی. 5 آدمی جلدی سے بتا دو بھائی. اب تمہارے ہاتھ میں ہے. ارے کوئی جوان سا بچہ نہیں ہے, کوئی پریشان, کسی کا بزنس نہ چل رہا ہو, ہم کہہ رہے بزنس والے کی نہیں,
ارے جس کا بزنس نہ چل رہا وہ کھڑا ہو جائے. اچھا ماشاءاللہ وہ 15,000 روپے جو اعلان کرائے تھے وہ آ چکے ہیں عباس بھائی کے. اور بتائیں بھائی 5 آدمی چاہیے پہلے والوں کے. اچھا اللہ قبول فرمائے بھائی. اور بتائیں بھائی 5واں آدمی کوئی ہے؟ کسی کا جی کر رہا ہو، دل کر رہا ہو، طبیعت بات نہیں ہو تو لکھوانا. دل پر زبردستی کے ساتھ چندہ نہیں ہوتا، بار ڈول ڈال کر وصول نہیں کیا جاتا. خوشی کے ساتھ اگر دل کرنا ہے تو کہہ دو لکھو مولانا 1000 اینٹیں. کون دلوائے گا؟ ارے کون دلوائے گا؟ اللہ دلوائے گا. مدرسہ کون بنوائے گا؟ اللہ بنائے گا. اندر گیا کوئی عورتوں میں، یہ اتنے سارے جوان سے بیٹھے، میری نظر تمہارے بھی جا کے ٹھیک ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہاں 1000 اینٹ تم دو مل کے لکھوا دو، 5 کا کام کروا دو، ہمارا کام مکمل ہو جائے. لکھوا دو 1000 اینٹ. اللہ دے گا، اللہ بہت دے گا، اللہ بہت دے گا، اللہ بہت دے گا. دعائیں لے لو بھائی، بتا دو بھائی. اور کوئی ہے 1000 اینٹ والا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آسانی پیدا فرمائے. بھائی کلو کھڑے ہو جاؤ. ہماری بہن ہے ارشاد بھائی، ارشاد کی اہلیہ مسمہ ساجدہ بیگم، انہوں نے پہلا نمبر لیا ہے. 1000 اینٹ. 4 اور چاہیے. 1000 یہ ہو گئی. نور حسن کی 3 عورتوں کے نام آ جائیں یا 3 مردوں کے نام آ جائیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نور حسن. مستقیم نہیں، نور حسن دے گا. اور بتائیں بھائی 3 آدمی چاہیے. 3 کام پورا ہو گیا. 3 ایک ہو گئے. 2 ضلع دی 2 آدمی چاہیے. دیکھیں ایک بہن نے لکھوایا، سارے ڈک ڈک پڑ گئے. ایک یہ ہو گیا مولانا. 1 آدمی چاہیے. کھڑے ہو جاؤ. ارے ایک آخری کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. آخری کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ 1000 اینٹ کے لیے. لو مولانا، یہ جوان بچہ کھڑا ہو گیا. 1000. اس کے بعد ایک اور چاہیے. 1 آدمی اور چاہیے. ایک آدمی اور چاہیے. آخری 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 کوئی ہے؟ آخری اتنا دیر لگے گی آخری وکٹ گرانے میں؟ ارے جلدی بولو بھائی. 1 آدمی چاہیے صرف. ہاں ماشاءاللہ. کتنی؟ 3 ہو گئی. ہاں ماشاءاللہ. لو بھائی ماشاءاللہ. ہمت والے لوگ اللہ ہر جگہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جوان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. سب کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما دے. جنہوں نے دیا ہے ان کی بھی برکت عطا فرما دے. اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. نماز کا وقت ہو رہا ہے. پرچی تو بڑے لمبی چوڑی ہے، روڑی بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے. اچھا سیمنٹ کا ایک کٹا لکھوا دو تم جلدی ادھر سے. مولانا کافی نہیں کیا؟ بھائی سب دیں گے سیمنٹ کا ایک کٹا. ارے ہاتھ اٹھا دو. سیمنٹ کا ایک کٹا آئے گا یا انگلی 5 ہے، 5 ہی آ جائیں گے. چلو بھائی 5 ہی آ جائیں گے. اللہ قبول فرمائے. ہماری بہن ہے گلفام کی اہلیہ، انہوں نے بھی 1000 اینٹ لکھوائے. ماشاءاللہ. دیکھیں ہم کسی سے کم تھوڑا ہی ہے. آپ لکھوا رہے ہیں تو ہم بھی تو لکھوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. ارے ٹیسٹ چاہیے 250 کوئنٹل. کوئی لا کے دے دے گا؟ 250 کوئنٹل. کوئی ہے ایسا آدمی جو دیتا ہے 100 روپے کوئنٹل؟ سارے جاتا ہوگا شاید. کوئی ہے 250 کوئنٹل والا ٹیسٹ جو ٹیسٹ لا کے پہنچا دے؟ کوئی ایک آدمی ہے جو ٹیسٹ کی ٹرولی لا کے ڈال دے؟ یہاں 2 ٹرولی 125 کی 2 ٹرولی آ جائیں گی. کوئی ہے بھائی؟ اللہ آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بچیاں ذرا ادھر کو ہو جاؤ. بچوں کی دستار ہوگی لیکن اس سے پہلے میں جی یوں کرنا کہ تم سارے کا 1000 روپے دے دو اور نقد دے دو. کھڑے ہو جاؤ یہاں رستے میں سے. جلدی آتے رہو، مسافہ کرتے رہو، ذرا راستہ چھوڑ دو. اچھا 1000 کوئی ضروری نہیں بھائی. 100 ہیں تو 100 ہی دے دینا، 500 ہے تو 500 دے دینا. اٹھ جاؤ بیٹی یہاں سے. لیکن جلدی اٹھ جاؤ سارے بھائی. اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ جلدی. پیچھے والے آگے آگے بیٹھ جانا. ماشاءاللہ ہمارے بھائی یہ گلفام کی ہے. ان بچیوں کو ہٹاؤ یہاں سے. ان بچیوں کو ہٹاؤ یہاں سے. راستہ نکالو بھائی، راستہ نکالو. آنے والوں کو راستہ دو. دیکھو مدرسے کا چندہ کیسے ہوتا ہے. ذرا ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ پیچھے. ہٹ جاؤ. ڈالو اس میں جلدی سے. 1000 لاؤ، 500 لاؤ، 1000 لاؤ، 500 لاؤ. لاؤ مصافہ بھی کرو. ابا جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. لاؤ بھائی لاؤ مصافہ لاؤ. قیوم بھائی کے 5000 روپے نقد آ گئے. لاؤ بھائی
500 शाबाश 1000 लाओ 500 लाओ 1000 लाओ 500 लाओ 1000 लाओ 500 लाओ लाओ सब अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए। चलो भाई मुसाफा भी होता रहेगा काम भी होता रहेगा। अगर जेब में 500 का नोट है तो 500 ही लाना, 1000 है तो 1000 ही लाना और उससे कम है तो उससे कम ही लाना। रास्ता बना दो, अरे रास्ता तो बना दो भाई। सीमेंट कट्टे के मुझे डालते रहे एक के सब। हाँ सब हजरात डालते रहे। चलो भाई रास्ता दो, रास्ता दो भाई। ये इज्तिमाई अमल है, अल्लाह इसका जो सवाब अता करेंगे। सब हजरात थोड़ा थोड़ा डालते रहे। 50 100 10 1000 लाओ 500 जैसा हिसाब होता है डालते रहे। डालते रहे भाई। बच्चे रास्ता 500 के नोट बहुत आ रहे हैं, 500 लाओ भाई 500 के नोट बहुत आ रहे हैं। चलो भाई रास्ता दो, इस बच्चे को निकाल दो, बच्चे को निकाल दो। डालते बता दे मदरसे कैसे चलते हैं। मुफ्तर का चंद बैठ जाओ फौरन बैठ जाओ, रास्ता दे दो, बैठ जाओ भाई। सलाम डालते रहे। 500 लाओ 1000 लाओ 500 लाओ 1000 लाओ होता है सब डाले। जितने हैं उतने लाओ। 50 100 20 30 अल्लाह जज़ाए खैर। सभी हजरात ये इज्तिमाई अमल में शरीक हैं। बच्चे बेटे इस बच्चे को निकाले, इस बच्चे को निकालो। चलो भाई जल्दी आओ, 500 के नोट बहुत आए भाई। बहुत बढ़िया। बरकत दे भाई, अल्लाह जमाने में बरकत अता करे, अल्लाह परेशानी से हिफाजत फरमाए। बताए भाई डालते रहे। लाओ भाई लाओ भाई लाओ भाई लाओ भाई रास्ता दो भाई, रास्ता दो भाई, रास्ता दो भाई, रास्ता दो। हजरत जी पीछे बैठे हुए हैं भाई, हजरत जी का थोड़ा सा वो होगा। दस्तारबंदी का अमल शुरू कर दो भाई, दस्तारबंदी का अमल शुरू करें भाई, दस्तारबंदी का अमल शुरू करें भाई। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह शाबाश माशाअल्लाह। लाओ भाई अल्लाह कबूल फरमा दे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा दे, अल्लाह आसानी फरमा दे। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। लाओ भाई दस्तारबंदी करो भाई, आ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, दुआ होगी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, मांगेंगे अल्लाह से, बैठ जाओ भाई, मांगेंगे अल्लाह से। अरे औरतों में चलाया कोई करके, औरतों में रुमाल भेज दो मौलाना। ये सारी तैयार बैठी है माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। लाओ भाई, बहुत है भाई, बहुत है भाई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माशाअल्लाह इस साल आपके मदरसे की आमद 14,36,910 रुपये है जी। आपके मदरसे की आमद अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 14,36,910 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा इसका 17,67,779 रुपये तक पहुँच चुका। एक तो मान्यता हुई 1,20,000 मान्यता लिए गए माशाअल्लाह। बाकी पीछे काम चल रहा है और शुरू साल से काम चला था। 4 लाख जो बाहर से आए हैं तो उसके मुताबिक 21 लाख रुपए से ऊपर आपके मदरसे का खर्चा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला खूब बढ़ाए, बाकी इसको सारे काम अल्लाह ही करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्तार फजीलत लहराई, ए लोगों हमारे जलसे में। दस्तार फजीलत लहराई, ए लोगों हमारे जलसे में। हुफाज तुम्हारी खुशियों से जगमग हमारे जलसे में। हुफाज तुम्हारी खुशियों से जगमग हमारे जलसे में।
الصمد کو ملی دستاریاں عاشق کی سبحانی قسمت ہے عبد الصمد کو ملی دستاریاں عاشق کی سبحانی قسمت ہے سجدے ہیں دانش پگڑی میں اور صاحب سے پیاری مرحت ہے سجدے ہیں دانش پگڑی میں اور صاحب سے پیاری مرحت ہے مولانا ایک حدیث سنیے سے اور بیٹھ جائیں پیار سے بیٹھ جائیں